الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چھٹے پارے میں سورہ نساء کے آخری 4 رکوع یعنی رکوع نمبر 21 سے 24 اور سورہ مائدہ کے 16 میں سے 10 رکوع شامل ہیں۔ رکوع نمبر 21 کافروں کو دوست بنانے والے منافق ہیں۔ 21ویں رکوع میں اہل ایمان کو منع کیا گیا کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کو دوست نہ بنائیں، ایسا کرنے والے منافق ہیں اور منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ ہاں جو توبہ کر لیں، اپنے رویے کی اصلاح کر لیں، اللہ سے چمٹ جائیں اور اپنی اطاعت خالص اللہ کے لیے کر لیں تو انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اس رکوع میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو لوگ کچھ رسولوں کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے وہ پکے کافر ہیں اور ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ رکوع نمبر 22 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا گیا۔ 22ویں رکوع میں یہود کے چند جرائم بیان کرنے کے بعد ان کے اس قول کی نفی کی گئی کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم فإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ نہ انہوں نے قتل کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور نہ ہی صلیب دی، بلکہ مشتبہ ہو گیا ان کے لیے معاملہ، اور یقیناً جنہوں نے اختلاف کیا ان کے بارے میں وہ شک و شبے میں ہیں۔ ان کے پاس اس حوالے سے کوئی علم نہیں سوائے گمان کی پیروی کرنے کے، اور انہوں نے یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا اپنی طرف، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا۔ رکوع نمبر 23 رسالت کے بعد بے عملی کا کوئی جواز نہیں۔ 23ویں رکوع میں رسالت کے حوالے سے یہ اہم بات بیان کی گئی رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ رسول تھے بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت رسولوں کے آنے کے بعد، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا۔ رسالت کے بعد اب لوگ اللہ کے سامنے اپنی بے عملی کا کوئی جواز پیش نہیں کر سکتے۔ اس رکوع میں تمام انسانوں کو دعوت بھی دی گئی کہ وہ اللہ کے آخری رسول پر ایمان لے آئیں، اسی میں ان کی خیر ہے۔ اہل کتاب سے کہا گیا کہ دین میں ناحق غلو نہ کریں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی میں شریک نہ کریں، وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ رکوع نمبر 24 اللہ پر ایمان لاؤ اور قرآن کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ 24ویں رکوع میں عیسائیوں اور مشرکین مکہ کے غلط عقائد کی نفی ہے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی اولاد قرار دیا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتے اللہ کے بندے ہیں۔ وہ اللہ کی بندگی کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، البتہ جو کوئی بھی اللہ کی بندگی کے حوالے سے اعراض کرے گا اللہ اسے شدید عذاب دے گا۔ تمام انسانوں کو دعوت دی گئی کہ تمہارے پاس قرآن کی صورت میں واضح دلیل آ چکی ہے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور قرآن سے چمٹ جائیں گے اللہ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل فرمائے گا اور سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرمائے گا۔ اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہو رہی ہے۔ سورہ مائدہ کا مجموعی جو اس کا مضمون ہے وہ ہے نفاذ شریعت اور اس کے لیے جد و جہد کی تاکید۔ رکوع نمبر 1 نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کرو۔ پہلے رکوع میں ایک اہم ہدایت دی گئی کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ گویا صرف گناہ کرنا ہی بری بات نہیں بلکہ اس کے حوالے سے کسی قسم کا تعاون کرنا بھی گناہ ہے۔ مثلا سود لینا گناہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سودی معاملات کو لکھنا اور ان پر گواہ بننا بھی گناہ ہے۔ رکوع نمبر 2
عدل کرو یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ دوسرے رکوع میں حکم دیا گیا کہ عدل کے علم بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو، عدل کرو یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ رکوع نمبر 3، عہد چکنی کی سزا اللہ کی طرف سے لعنت۔ تیسرے رکوع میں بنی اسرائیل سے ایک عہد لینے کا ذکر ہے۔ اللہ نے ان سے عہد لیا کہ اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، ان کا ساتھ دو گے اور اللہ کے دین کی نصرت کے لیے مال خرچ کرو گے تو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا اور تمہیں جنت کے باغات میں داخل کروں گا۔ بدقسمتی سے بنی اسرائیل نے اس عہد کو توڑ دیا اور پھر اللہ نے ان پر لعنت کی اور مختلف عذابوں میں مبتلا کیا۔ اہل کتاب کو دعوت دی گئی کہ ہمارے رسول آ چکے ہیں جو ان باتوں کو واضح کر رہے ہیں جو تم نے اپنی کتابوں کی تعلیمات سے چھپا دی ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ پھر یہود اور عیسائیوں کے اس قول کی نفی کی گئی کہ ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں۔ پوچھا گیا کہ اگر واقعی محبوب ہو تو تم پر اللہ کی طرف سے عذاب کیوں نازل ہوتے رہے ہیں۔ رکوع نمبر 4، نفاذ شریعت کی جدوجہد سے اعراض کی شرمناک مثال۔ چوتھے رکوع میں بنی اسرائیل کی نفاذ شریعت کی جدوجہد سے پہلو تہی کا بیان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کی نعمتیں یاد کرنے کی ترغیب دی، پھر ان کے سامنے ایک تقاضا رکھا، انہیں بتایا کہ اللہ نے ہمیں تورات عطا کی ہے، ہم پر لازم ہے کہ اس کی تعلیمات کو نافذ کر کے ایک عادلانہ معاشرے کی مثال لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ فلسطین کی مقدس سرزمین ہمارے آباء و اجداد کا مرکز رہی ہے، وہاں ایک مشرک قوم قابض ہے، آؤ اس کے خلاف جنگ کریں اور فلسطین پر قبضہ کر کے وہاں ایک مثالی معاشرہ قائم کر دیں۔ قوم نے جواب دیا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انتہائی صدمہ پہنچا، آپ نے اللہ سے دعا کی کہ وہ اس فاسق قوم کو ان سے دور کر دے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو 40 سال تک صحرا میں بھٹکنے کی سزا دی۔ رکوع نمبر 5، قربانی متقیوں کی قبول ہوتی ہے۔ 5ویں رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ ان دونوں نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی۔ حضرت حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی قبول نہ ہوئی۔ انہوں نے غصے میں آ کر حضرت حابیل کو شہید کرنے کی دھمکی دی۔ حضرت حابیل نے جواب دیا کہ قربانی متقیوں کی قبول ہوتی ہے، اپنی ناکامی کا الزام مجھ کو نہ دو بلکہ اپنی نیت اور کردار میں اس کا سبب تلاش کرو۔ قابیل نے حضرت حابیل کو شہید کر دیا اور ہمیشہ کے خسارے سے دوچار ہوا۔ اس رکوع میں یہ اصول بھی بیان ہوا کہ جو کسی جان کو ناحق قتل کرے گا وہ پوری انسانیت کا قاتل قرار پائے گا، اور جو کسی ایک جان کی حفاظت کرے گا وہ پوری نوع انسانی کا محافظ سمجھا جائے گا۔ پھر اسی رکوع میں ایسے لوگوں کی سزا بیان ہوئی جو قتل و غارت گری اور کھلے عام لوٹ مار کرتے ہیں۔ حکم دیا گیا کہ ان کے ٹکڑے کر دو، انہیں صلیب پر لٹکا دو یا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو یا انہیں جلا وطن کر دو۔ ہاں، جو خود کو اپنے طور پر قانون کے حوالے کر دیں تو انہیں معاف کیا جا سکتا ہے۔ رکوع نمبر 6، چور مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹو۔ چھٹے رکوع میں حکم دیا گیا کہ چور مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹو۔ اس آیت کی روح سے ہم پر لازم ہے کہ ایسا نظام نافذ کرنے کی جدوجہد کریں جس میں اللہ کے تمام قوانین نافذ ہوں۔ اللہ کے احکامات اس لیے نہیں ہیں کہ ان کی تلاوت کر کے محض ثواب حاصل کر لیا جائے، بلکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان پر عمل درآمد کے لیے ہم بھرپور جدوجہد کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا لاقامت دینک واعلاء کلمتک۔ رکوع نمبر 7، شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرنے والے کافر، ظالم اور فاسق ہیں۔ 7واں رکوع نفاذ شریعت کی تاکید پر پورے قرآن مجید کا کلائمیکس ہے۔ بڑے جلالی اسلوب میں حکم دیا گیا کہ خواہشات نفس کی نہیں، شریعت کی پیروی کرو، ورنہ کان کھول کر سن لو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو لوگ بھی اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو ایسے ہی لوگ عملی اعتبار سے کافر ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔
اور ظلم کا لفظ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر شرک کے لیے آتا ہے. ان الشرک لظلم عظیم سورہ لقمان میں آیا. اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کی وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں. آج ہم پر قرآن حکیم کی ان تینوں وعیدوں کا اطلاق ہو رہا ہے. اللہ ہمیں احساس ضیاء عطا فرمائے اور احکامات الہی کے نفاذ کے لیے تن من دھن سے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. رکو نمبر 8 یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ. 8ویں رکو میں حکم دیا گیا کہ مسلمان یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بنائیں. وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں لیکن مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں. جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دے گا. اس رکوع میں مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ اگر انہوں نے اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کی تو اللہ ان کی جگہ اسلام کی خدمت کی سعادت ایسے لوگوں کو دے دے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا. وہ دین کی خدمت کرنے والوں کے حق میں ایثار اور دین کے دشمنوں سے سختی کرنے والے ہوں گے. اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. ماضی میں اللہ نے عربوں کو محروم کر کے دین کی خدمت کا اعزاز تاتاریوں کو دے دیا تھا. ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اللہ ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرمائے اور مذکورہ 12 صفات عطا فرمائے. رکوع نمبر 9 نفاذ شریعت کی برکات. 9ویں رکوع میں یہود کے علماء و مشائخ کو جھنجھوڑا گیا کہ وہ لوگوں کو گناہوں اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے. مزید ارشاد ہوا کہ اگر اہل کتاب تورات اور انجیل کے احکامات نازل کرتے تو ان پر آسمان سے بھی رحمت کی بارشیں نازل ہوتی اور زمین بھی نعمت کے خزانے اگل دیتی. اللہ ہمیں بھی اپنے معاشرے میں احکامات شریعت نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رکوع نمبر 10 شرک کرنے والے پر جنت حرام ہے. 10ویں رکوع میں اہل کتاب کو جھنجھوڑا گیا کہ یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اے اہل کتاب تم کسی بنیاد پر نہیں جب تک تم تورات انجیل اور جو کلام بھی تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسے نافذ نہیں کرتے. آج یہ بات ہم اپنے اوپر جو ہے وہ کس طرح سے امپلیمنٹ جو ہے وہ یہی آیت اگر ہم سے کلام کر رہی ہو ہم اس کو کس طرح سے لیں گے. یا اہل القرآن لستم علی شیء. اے قرآن والو تم کسی بنیاد پر نہیں ہو. ترجمہ دوبارہ پڑھتا ہوں اس میں اپنے آپ کو رکھ کر سوچیں. اے اہل قرآن آیت کا ترجمہ اس طرح ہے اے اہل کتاب تم کسی بنیاد پر نہیں جب تک تم تورات انجیل اور جو کلام بھی تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسے نافذ نہیں کرتے. ہم اس کو جو ہے وہ اہل قرآن اور قرآن کو اس میں رکھ کے جو ہے وہ سوچ لیں. جب تک ہم قرآن کو نافذ نہیں کرتے ہم اللہ سے کس منہ سے دعائیں مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے تمام مسائل کا حل جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر اس قرآن کے نظام کے اندر رکھ دیا ہے. ہم اس کو تو نافذ نہ کریں ہم کہیں ہمیں یہ قابل قبول نہیں ہے اور ویسے ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں. فانصرنا علی القوم الکافرین. ہمیں کافروں کی قوم پر جو ہے وہ ان کے خلاف ہماری مدد فرما. حالانکہ ہم انہی کا نظام اپنے پاس امپلیمنٹ کیے بیٹھے ہیں اور انہی کے خلاف مدد مانگ رہے ہیں. آج یہی خطاب ہم مسلمانوں سے ہے کہ ہماری اللہ کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں اگر ہم قرآن حکیم کے احکامات کو نافذ نہیں کرتے. اسی رکوع میں عیسائیوں کے اس عقیدے کی زوردار نفی کی گئی کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں حلول کر گیا اور اب عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی قوم کو آگاہ کیا تھا اِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا. یہاں پر ایک حدیث آخر میں لکھی ہے اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 لیلہ فی بلاد اللہ عز وجل. ابن ماجہ کی روایت ہے. ترجمہ ہے اللہ کے حدود میں سے کسی ایک حد کا نفاذ اللہ کے شہروں میں 40 راتوں کی رحمت سے برسنے والی بارش سے بہتر ہے. کتنے سارے احکامات شریعت کے. اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کے نفاذ کے لیے اپنا تن من دھن لگانے کی توفیق عطا.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.